سے گفتگو رکی تھی وہیں سے آگے شروع کروں گا۔ بات یہاں رکی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا اس کا تبرک لینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف لپک رہے تھے، اور جب وہ وضو کے قطرات ختم ہوئے، وہ جو پانی بچا تھا برتن میں وہ ختم ہو گیا، تو وہ پھر ان ہاتھوں پہ ہاتھ دینے لگے جنہوں نے اس پانی کو مس کیا تھا، یعنی کہ پانی کی تری تو ختم ہو گئی ہے، اب صحابہ کرام رہتے ہیں جنہوں نے تبرک لینا ہے، تو وہ ان ہاتھوں کو ہاتھ لگا کر یوں مل کے چہروں پہ جسموں پہ ملنے لگے جن ہاتھوں نے اس تری کو چھوا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام، اب دیکھیں جو مزے کی بات لطیف بات ہے، کسی آیت میں یا حضور علیہ السلام کی کسی حدیث میں کسی صحابی کو صراحتاً اشارتاً ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے، کسی کو بھی ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا لعاب نہیں دیتے تھے اور کسی کو ایسا حکم نہیں دیا، لیکن اللہ فرما رہا ہے ایمان اگر معتبر ہے تو یہی معتبر ہے، ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کا یہ لوگ یہ صحابہ ایمان لائے۔ تو منافقوں نے کیا کہا؟ پہلے اس بارے میں اللہ فرماتا ہے منافق کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، وہ ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ نعوذ باللہ، منافقین صحابہ کو ان کے ان اعمال کی وجہ سے بیوقوف کہتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے خبردار، بیوقوف یہ لوگ ہیں جو ایسا ایمان نہیں لا رہے، اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سکھاتے نہیں لیکن وہ خود بخود سیکھنے کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں۔ اسی بات کی طرف علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے اشارہ کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیگم کو یہ پیغام دیا کہ جب وہ میرا بیٹا آئے تو کہنا چوکھٹ بدل دے، چوکھٹ بدل دے۔ اب وہ نہیں سمجھے اور چوکھٹ بدلنے کا پیغام مل گیا تو وہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے انہیں طلاق دے دوں اور دوسری شادی کروں، کیونکہ یہ ناشکری ہو رہا ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ان کو نہیں بتایا کہ چوکھٹ بدلنے یہ جو کوڈ ہے اس کو اگر ڈی کوڈ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا ڈائیورس، سمجھایا نہیں، لیکن یہ انڈرسٹوڈ تھا۔ یہ فیضان نظر کا یہاں کے مکتب کی کرامت سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرض۔ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہم بڑا محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا یہ وہ شان آپ علیہ السلام کا مقام ایسا مقام ہے جہاں پر ہمیں سوچوں کو بھی محتاط رکھنا، ہمیں اپنی سوچوں کو بھی محتاط رکھنا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے اب ہماری آنکھ میں حضور کا چہرہ آ گیا ہے تو اب کسی ایسی جگہ کو، ایسی چیز کو، ایسے کام کو نہیں دیکھیں گے جسے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا۔ اب ان آنکھوں کو عادت ہے، میرے ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگ گئے ہیں، اب ان ہاتھوں کا احترام یہ ہے کہ ان ہاتھ کو کسی ایسی جگہ پر نہ لے کے جاؤں جو اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اچھا قرآن دیکھیں نا، پھر نسبتیں کتنی معتبر ہیں۔ سورہ عادیات پڑھیں ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، اتنی قسمیں۔ اچھا قسم، آخری قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے؟ کہ صحابہ جو گھوڑے ہیں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے لگ کر جو مٹی اڑتی ہے اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اگر وہ سم کس کے ہیں؟ گھوڑے کے۔ گھوڑا کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ جو صحابہ کی نشان کیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کی صحبت میں رہنے والے ہیں۔ تو یہ نسبتیں جو ہے، اور ہم بھی نسبتوں کا احترام کرنا چاہیے، بالخصوص ان کا احترام کریں جو حضور علیہ السلام کی شریعت کے حاملین ہیں، جو شرعی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا احترام بھی نا دنیاوی فائدے کے ساتھ ریلیٹ ہو چکا ہے، کنیکٹ
کر دی ہم نے سے دنیاوی فائدے کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں عزت زیادہ اس کی کرنی ہے جس کے پاس گاڑی بڑی ہے. ایسا ہے کہ جناب یہ زیادہ عزت کے لائق، حالانکہ نہیں. صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. اب فرماتے ہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذاتی حالت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں کوئی قرضہ نہیں دیتا، ادھار نہیں دیتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اتنے معتبر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لے کر کچھ کہہ دے تو اللہ ان کی ٹالتا نہیں، اللہ ان کی بات پر ٹالتا نہیں. اور صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ترجمون بالضعفاء. اب یہاں پر ضعفاء کا مطلب یا تو وہ لوگ ہیں جو مالی طور پر مستحکم نہیں، یا وہ لوگ ہیں جو معمر ہیں، عمر رسیدہ ہیں، یعنی کہ تمہیں اپنے بزرگوں کی وجہ سے یا کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. یہ دونوں معنی اس کے بنتے ہیں. تو ہم دیکھیں اگر کمزوروں کا ہی احترام نہ کریں، کمزوروں کا ہی ادب نہ کریں، جب بزرگوں کا ہی ادب نہ کریں، اس معاشرے میں دیکھ لیں نہ کمزوروں کا احترام ہو رہا ہے نہ بزرگوں کا ادب ہو رہا ہے. بہت سی رسوائیوں کی وجوہات کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری عام میں گفتگو کے اندر ادب نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، اتنے بزرگ ہیں بچے کا یا کسی کا بھی لہجہ بتاتا ہے کہ یہ آج کہاں سے بول رہا ہے، بغاوت کی بو آتی. پھر اسے کہتے کچھ کیوں نہیں، فتنہ پیدا ہو. اب بغاوت کے کئی اسباب ہوں گے، گھر سے بھی شروع ہو سکتی ہے. کسی نہ کسی نے بات ذہن کے اندر وہ ڈالی ہوگی نا کہ وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، اور جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. اور آپ دیکھیں نا ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں، اس طرح کے انڈیکیٹرز جو ہیں انہیں ہم سمجھتے نہیں، اشارے سمجھتے ہیں. اگر سمجھ جائے تو بر وقت ان کا سد باب کیا جا سکتا ہے، اس جڑ کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور پتہ ہر بندے کو لگ جاتا ہے. الخیر ملاحظہ فرمائیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے کہ گزشتہ جمعہ آپ علیہ السلام کے بنیاد مبارک پہ گفتگو کی، زلفیں، قد و قامت وغیرہ، تاکہ یہ چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں. اب حضور علیہ السلام کے بارے نا حضور علیہ السلام کی نمازوں کے بارے بالخصوص رمضان کے مہینے میں سوال کیا گیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے تھے رمضان کے مہینہ میں. تو اما عائشہ نے کہا سوال تو آپ کا ہے رمضان کا، لیکن حضور علیہ السلام کی نماز رمضان ہو یا نہ ہو معمول یہی تھا. پوچھنے والے یہ صلاۃ اللیل تہجد کی نماز کا پوچھ رہے تھے، اور تہجد کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام تہجد کی نماز جو ہے وہ کس طرح ادا کرتے تھے. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ہمارے لیے تہجد کی نماز نفل ہے، لیکن حضور علیہ السلام پر یہ نماز بھی فرض ہے. تو عائشہ فرماتی ہے رمضان ہو یا نہ ہو آپ 11 رکعت پڑھتے تھے. کتنے؟ 11 رکعت، 8 اور 3. یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے. شرح میں دیکھنا ہوگا آگے یہ 4 اور 4 کی بات ہے، 4 پھر 4 ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 پڑھتے تھے. یہ 3 وتر تھے. تو یہ صحیح بخاری سے 3 وتر جو ہے یہ اس کا ثبوت ہے. اچھا موضوع یہ نہیں ہمارا، موضوع یہ ہے عائشہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام 4 رکعت پڑھتے. اب شاید کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ نفل تو 2 ہوتے ہیں، تو نفل تو 2 پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر 4 نفل اکٹھے پڑھنے ہوں تو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح سنت ہے غیر موقعہ میں پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ آدھا مکمل کریں گے. اور وہ بھی مسنون ہے، وہ فرض واجب نہیں ہے کہ رب جعلی تک بھی پڑھے اور پھر تیسری رکعت سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں. اس طرح سنت غیر موقعہ کو پڑھا جاتا ہے، اس طرح پڑھا جاتا ہے، پڑھا کرتے ہیں. عائشہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام 4 رکعتیں ادا کرتے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، یہ دو لفظ قابل ذکر. اور آپ ساتھ فرمایا عائشہ نے اور اس بارے میں نہ پوچھو کہ وہ 4 رکعتیں کتنی لمبی اور کتنی حسین ہوا کرتی تھی، طول دیتے تھے. نماز جب انسان نفل ادا کرے تنہائی میں ہو گھر میں ہو تو اس کو طول سے طول دیا جائے، اور اگر اجتماع کے ساتھ نماز ہو تو اسے مختصر سے مختصر کرنے کا حکم ہے، شارٹ کرنے کا. جتنا بڑا اجتماع ہوگا نماز اتنی مختصر ہو جائے. یہ شریعت کے معاملات
تو یہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو اگر دیکھا جائے تو بڑے اجتماع کو مختصر رکھا جائے. جس طرح کے حدیث میں آیا مفہوم یہ ہے، علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھانے کا، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو پتہ لگتا ہے مائیں بچوں کو لائی ہیں، مائیں ہیں، پیچھے بزرگ بھی ہیں، سارے معاملات میں نماز کو مختصر کر دیتا. تو اجتماع کے اندر نماز کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے کچھ لوگ ناجائز مطالبہ کرتے ہیں امام صاحبان سے کہ آپ نماز لمبی کرایا کریں تاکہ ہم گھر سے نکلیں اور بر وقت پہنچ جائیں. کہتے ہیں اسپیکر میں جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نا پھر ہم گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں کوئی مل بھی پڑے تو سلام جواب بھی کرتے ہیں، حال چال بھی پوچھتے ہیں، لیکن ہمارے آنے سے پہلے رکوع نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے، یہ ناجائز مطالبہ ہے، انہیں اصلاح کرنی چاہیے. اس بات کی جب پتہ ہے کہ وقت ہو گیا ہے اور جانا ہے تو پھر اس طرح کے ناجائز مطالبے لمبی نماز جس نے پڑھنی ہے جتنی پڑھنی ہے وہ کہاں پڑھے گی؟ گھر میں. اچھا 1000 بندے نماز پڑھ رہے ہوئے امام کے پیچھے 999 کہیں کہ لمبی رکھے نماز اور ایک آدمی کہے نا لیکن اس کے عمر کا صحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مختصر رکھا جائے نماز کو، تو دین یہ کہتا ہے اس ایک کی بات کو یہاں لیا جائے گا اور نماز کو مختصر رکھا جائے گا. یہ شرعیہ کا. ہم اگر اپنی منمانی اور مرضی کی طرف جائیں گے تو یقیناً ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہوگا. عائشہ فرماتی ہے فلا تسأل عن حسنہن مطولہن، یہ نہ پوچھو کہ وہ نمازیں کتنی حسین ہوتی تھی اور کتنی لمبے ہوتے تھے، پھر 4 رکعتیں ادا کرتے، پھر ان کے حسن اور طول کا بھی نہ پوچھ. پھر حضور علیہ السلام 3 رکعتیں ادا کرتے. تو عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وتر ادا کرنے سے پہلے سو جاتے ہیں، یہ تہجد کی نماز سونے کے بعد ہی ہوتی ہے نا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑا شاندار جملہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے، میری صرف آنکھ سوتی ہے اور دل میرا جاگتا رہتا ہے. اور ایک اور جگہ پر جہاں سے جن احادیث سے سجدہ سہو کی تعلیم دی گئی نا، سجدہ سہو ہمیں سکھایا گیا، وہاں پر حضور علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں. ہم فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں بلکہ انسا، لیکن بھلا دیا جاتا اللہ کی طرف سے تھا، مجھے بھلا دیا گیا. اب اس کے اندر امت کے لیے رحمت تھی نا، وہ نسیان دیا گیا تبھی تو ہمارے لیے سجدہ سہو کی جو سہولت ہے وہ میسر ہے. حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا میں ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. حضرت سیدنا اچھا یہ بات ایک چیز ذہن میں رکھیں، کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے یہ صرف حدیبیہ کا موقع تھا. حدیبیہ پر بھی ایسا ہوا، لیکن اس کے علاوہ متعدد مقام ایسے ہیں، متعدد واقعات ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے اللہ نے قلیل پانی کو کثیر کیا اور وہ پانی اتنا بڑا وہ کہتے ہیں جتنے ہم تھے سب نے اس پانی سے وضو بھی کیا، پیا بھی، جو جس استعمال میں لانا چاہتا تھا اسے اس استعمال میں وہ لے کر. اچھا یہاں ایک چیز اور ہے، بعض دفعہ نا ہم میں سے کچھ لوگ کسی نسبت والی چیز کی عزت کرنے کے چکروں میں کسی زیرو مسلمان کی تذلیل کر دیتے. مثال کے طور پر اگر تو زمزم بیٹھ کے پینا گناہ نہیں ہے اور کھڑے ہو کر پینا فرض بھی نہیں. یہ بہتر کی بات ہے نا، بہتر بیٹھ کے پینے والے کو اس طرح بھرے مجمع میں جھڑک دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہے کیوں کی کہہ رہے ہیں، وہ گھبرا جائے گا پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے، وہ قبلہ وہ نہیں ہوا یہ ہوا وہ. اسی طرح عام پانی پی لے، بہتر یہ ہے اس کو بیٹھ کر پیے، لیکن بیان جواز کے لیے حضور علیہ السلام کے اس میں حسنہ کو پڑھا جائے تو آپ نے کبھی کھڑے ہو کر بھی کھایا بھی ہے پیا بھی. تو اگر وہ کھڑے ہو کر کھاتا پیتا تو اس کے لیے اس طرح کی لہجے استعمال کرنا جیسے اس کی تسلیل ہو جائے تو ہن ہو جائے. یہ چیزیں بعض اوقات میں کسی مستحب پر عمل کرتا ہوں تو لوگوں کو نہیں جناب یہ لوگوں کے لیے فرض ہو گئی، تو ہمیں اس چیز کو بھی مربوط رکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا زمزم کی شان یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا، تو کیا کہنا اس پانی کا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہو. شان تو ہے نا، اور شان بھی زیادہ ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کوثر عطا کیا، یہ حوضے کوثر جو عطا کیا۔ اچھا زمزم اور کوثر کے اندر ایک فرق سمجھیں، زمزم کو کتنا پی لے گا؟ اتنا ہی پی لے گا نا جتنی پیڑ میں گنجائش ہے۔ پیاس سے ہٹ کر کے کوئی پیے، ایک ہوتا پیاس بجھ جانا، تو زیادہ سے زیادہ اتنا پی لے گا کہ وہ رک جائے، اب ایک قطرہ بھی اندر۔ لیکن حوض کوثر میں ایسا نہیں، اگر کوئی کہ جی میں نے 600 گیلن پینی ہے تو پی جائے، 1000 لیٹر پینا تو پی جائے، اس کے اندر ایسا۔ اور حوض کوثر کا ایک قطرہ زندگی بھر بندے کو پیاس لگنے، اور اس وقت زندگی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو، وہ برکت ہی برکت ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حوض کوثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پانی ہے ان سے جو منسوب ہے، اور زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منسوب ہے، دونوں میں فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ کم کم۔ زمزم کا مطلب کیا ہے؟ رک جا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے پانی کو کہا تھا اور رک جا، ٹھہر جا، تو وہاں سے یہ زمزم بنا۔ اس میں زمزم ہے کہ کم کم، اس میں جب جب ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے انداز میں ایک بات سمجھائی۔ اچھا اب دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا ہے پانی، اب ظاہر سی بات ہے اس پانی کو استعمال بھی کیا، اور پانی جب استعمال کریں گے تو مستعمل پانی زمین پر گرے گا۔ لیکن اگر کوئی مثال یہاں پر کوئی آدمی زمزم سے وضو کر لے تو لوگ اس پہ تانے دیتے، تو زمزم نہ وضو کر لے یار، نہا لے، اس میں کیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو لہذا بعض بات ہم اس طرح کے معاملات میں اتنا وہ لائنی کی وجہ سے کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھتے ہیں کہ مستحب کو بچاتے ہوئے ہم فرض کی بے حرمتی کر بیٹھتے ہیں، اور فرض کی بے حرمتی کرنا یہ ویسے حرام ہو اور بڑے معاملات ہوں گے۔ اچھا جی، حضرت انس کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا پانی لایا گیا ایک برتن کے اندر، اور زورا جگہ کا نام ہے، تو آپ نے اس کے اندر اپنے ہاتھ داخل کیے تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے اور پوری قوم نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے کہا کہ آپ لوگ تھے کتنے؟ وہ کہنے لگے ہم 300 افراد تھے۔ کتنے جی؟ 300۔ ایک پلیٹ میں پانی ہو اور 300 افراد وضو کر کے چلے، اور پانی جو ہے وہ جتنا تھا اتنا ہی ہو، کم نہ ہو بلکہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے۔ اچھا اسی طرح ایک اور روایت میں 80 افراد کا ذکر ہے، ایک اور موقع پر ایسا ہوا پانی کم ہوا تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا تو 80 افراد نے کیا کیا جی؟ وضو کیا۔ اچھا اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نا پیاس لگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چمڑے کا برتن رکھا گیا، مشکیزہ ٹائپ کو چیز رکھی گئی، اور آپ نے وضو کیا اور لشکر تیار ہے، تو آپ کہنے لگے کہ کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا معاملہ ہے، کیا ایشو ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پورے لشکر میں پانی نہیں ہے، پورا پانی صرف وہی ہے جو آپ کے سامنے پڑا، یہ جو چمڑے ہیں، اس کے علاوہ پینے کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چمڑے کے برتن میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو انگلیوں سے پانی پھوٹ کر نکلا فل پریشر میں، جیسے چشمے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک چشمے کی مثال دی کہ امثال العیون، جیسے کہ کئی چشمے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فشربنا وتودعنا، ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ حدیث جب سنائی نا تو جو ان کی شاگرد تابعی وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کم کنتم، کہ آپ لوگ تھے کتنے؟ اب حضرت جابر کا جواب سنیے، بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی ہو تو اس کے اندر انسان اپنا حصہ شامل کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ آپ لوگ تھے کتنے؟ اب حضرت جابر سیدھی گنتی بتا دیتے کہ ہم لوگ کتنے تھے۔ آپ فرمانے لگے
کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم تھا. کسی بخاری کے اگر ہم ابھی اگر تو تمہارے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی کتنا تھا، کہاں افراد کم تھے اور پانی زیادہ تھا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کم نہ ہوتا، لیکن تھے ہم 15. تھے کتنے تھے؟ 15. تو جتنے تھے انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی پیا بھی، وضو بھی کیا. جس نے جہاں جہاں جو معاملات تھے وہ برتن کرنے تھے یا جس طرح بھی کرنا تھا وہ سارے معاملات ہوئے، لیکن پانی جو ہے اس کی قلت کا سامنا کرنا نہیں پڑا. اچھا ایک چیز ہو، ہم موجود پڑھتے ہیں، کرامتیں بھی دیکھتے ہیں، اور ہم معجزات کا مطالعہ کرتے ہوئے استقامت والے دور کو بھول جاتے ہیں. صبر والے معاملات کی اتنے اختیار کے باوجود کئی معاملات ایسے ہیں کہ کھانا نہیں ہے، صبر کرنے کا حکم دیا. تو ہمیں ہمارے پیش نظر وہ چیزیں بھی ہونی چاہیے. جس طرح حضور علیہ السلام گھر ایک روز کافی دیر سے تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کھانے میں کیا ہے. اس دن تاخیر کا سبب یہ تھا مال غنیمت آیا تھا اور حضور علیہ السلام تب تک گھر نہ آئے جب تک سارا مال تقسیم نہیں ہو گیا اور کچھ بھی گھر نہیں بھیجا، صحابہ میں تقسیم کیا. تو عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھیجا ہی کچھ نہیں تو میں نے بنایا ہی کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ ایسا کرو تم بھی اللہ کو یاد کرو میں بھی اللہ کو یاد کروں. تو یہ معاملات بھی ہیں. اب دیکھیں نا پانی نہیں تھا، یہاں حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تو کہیں پر پانی نہیں ہے، وہاں تیمم کا حکم بھی دیا کہ تیمم کر لیں تاکہ سہولتیں دی جائیں، امت کو سمجھایا جائے کہ کیا معاملات ہیں. اب ہم جس طرح کے ہماری جو طبیعت ہو چکی ہے نا، ہم بزرگوں کا قصہ پڑھتے ہیں، سارے معاملات سنتے سناتے ہم کہتے ہیں بس ہمیں ایسی بات بتائیں جس پہ ہم واہ گئے اور بلے بلے سبحان اللہ کے نعرہ لگا، لیکن ایسی بات جو ہم نے خود پڑھنی ہو، خود کرنی ہو، وہ ہم سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، ہم وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو لہٰذا ہم حضور علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ایک دور تو ہے نا نبوت کے اعلان سے پہلے اور ایک ہے نبوت کے اعلان کے بعد. اب اس میں دیکھیں کہ اگر مدنی زندگی کی طلب ہے تو مکی دور سے حضور علیہ السلام نے گزرے اور ہم سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر مدنی دور چاہتے ہو تو مکی دور کا سامنا کرنا. شیب ابی طالب میں محصور رہے اور پتے کھاتے رہے اور 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، لیکن اپنا کام جو ہے، مشن جو ہے، مقصد ہے وہ چھوڑا نہیں. یعنی کہ ہم صرف ایک طرف کو دیکھیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں تو یہ بات جو ہے یہ مناسب نہیں، یہ ہے مناسب بات. سماعت کریں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری سامنے موجود ہے اور میں ابھی شرح میں نہیں جا رہا، یعنی کہ میں کوشش کر رہا ہوں جو حدیث کے لفظ ہیں لفظ پر لفظ ترجمہ بھی نہیں کر رہا، اس میں وقت زیادہ لگے گا، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت ابو طلحہ، اچھا انہوں نے نا حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا حضور علیہ السلام کی گفتگو سنی ہے تو مجھے نا آپ کی لہجے میں ذوق معلوم ہو رہا. میں نے حضور کا لہجہ سنا، گفتگو سنی تو گفتگو میں کچھ کمزوری ہے اور کمزوری کا سبب بھوک ہے کہ ظاہر ہے بشری تقاضے ہیں کہ انسان نہ کھائے تو اس کے اثرات اس کے چہرے پر، اس کے آنکھوں پر کوئی پتہ نہ سوئے تو اگر وہ کسی کو نہ بتائے میں نہیں سوتا تو آنکھوں پہ ہلکے پڑ جائیں گے، اس کا چہرہ بتائے گا کہ وہ مسئلہ ہے. صحابی کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی گفتگو سے بھوک کا اندازہ ہوا. اے ام سلیم کا کچھ پڑھا کہ تیار کرو حضور علیہ السلام کو بلا لیں. تو وہ کہنے لگی کہ جو کہ نا کچھ روٹیاں ٹکڑے کچھ خبز پڑے ہوئے روٹیاں پڑی ہیں جو کہ کچھ کیونکہ وہاں جنت کا رواج نہیں تھا تو ساتھ نا حضرت ام سلیم نے اپنے دوپٹے کے اندر نا وہ روٹیاں لپیٹ دی اور اس کے اندر چھپا دی اور حضرت انس کہتے ہیں مجھے وہ تھیلا وہ دوپٹہ دیا جس پہ روٹیاں تھیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دی. ابھی دیکھیں روٹی کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا، کھانے کا مطالبہ حضور علیہ السلام نے بھی نہیں کیا اور انہوں نے بھی حضور کو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں گھر جا کے دیکھتا ہوں اگر کچھ ہے تو آپ کو دعوت دو. یہ کام خاموشی سے ہو رہا ہے اور حضرت انس نا وہ
اب ظاہر سی بات ہے دوپٹے میں کوئی چیز لپٹی ہوگی اور اس کو اچھی طرح کور کیا ہوگا، جب تک کوئی بتائے نہ اس میں کیا ہے وہ کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا فوجدت رسول اللہ فی المسجد ومعه الناس، حضور مسجد میں جلوہ فرما ہے اور اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ ہجوم ہدایت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا سمندر ہے اور کافی سارے احباب آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نا وہاں جا کے کھڑا ہوں، میں وہاں جا کے کیا ہوا کھڑا۔ حضرت انس کو پہلی دفعہ تو حضور کے پاس نہیں آیا، وہ پہلی دفعہ کوئی آئے کوئی نیا بندہ آئے ہو سکتا ہے وہ پوچھے آپ بھی کون ہو کہاں سے آئے ہو خیر ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں جب کھڑا ہوا نا تو حضور نے یہ نہیں پوچھا انس ہے، حضور فرمانے لگے انس ابو طلحہ نے بھیجا ہے، انس ابو طلحہ کا پیغام آیا ہو۔ ابو طلحہ ان کے والد عرض کرنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ فرمانے لگے ابو طلحہ نے روٹیاں بھیجی ہیں نا تمہارے یہاں، وہ کچھ کھانا بھیجا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ہی آیا ہے، یہ روٹیاں آئی۔ اب دیکھیں نا اب کسی نے خبر نہیں دی، کوئی پیغام وہاں سے لیک نہیں ہوا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر بات سے مطلع کر رکھا۔ اب جب یہ بات ہوئی نا امام بخاری یہاں لفظ آ رہے ہیں کہ حضرت انس کہنے لگے میں نے جب عرض کیا نام جی ہاں یا رسول اللہ یہ کھانا ہے، تو آپ فرمانے لگے لمن معہ جو وہاں بیٹھا تھا قوموا کھڑے ہو جاؤ اور سارے چلو، اور حضرت انس کو کہا یہ کھانا جو لائے ہو نا تم یہ گھر لے جاؤ، ہم وہیں آ کر کھائیں گے اور سب آ کر کھائیں گے، یہ کھا لے جاؤ گاڑی لے جاؤ۔ اچھا آپ دیکھیں نا روٹیاں تھیں اور اس میں سالن ہے نہیں تھا، یہ بات میں سمجھیے صرف روٹیاں تھیں اور سالن نہیں تھا۔ اور حضور علیہ السلام فرمانا اچھا جس نبی کو یہ پتا ہے کہ کھانا بھیجا حضرت ابو طلحہ نے، دوپٹہ حضرت ام سلیم کا ہے، لے کے حضرت انس آئے اور ہیں اس میں روٹیاں، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ روٹیاں کتنی ہیں؟ جانتے ہیں نا، اور کتنے افراد یہ کھا سکتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ انس اسے گھر لے چلو، اور جتنے لوگ تھے نا سارے چلو یہاں چلو اٹھو کھڑے ہو چلے، کیونکہ کھانا تو انہوں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ اب وہ سارے کھڑے ہو گئے اور حضرت انس کہتے ہیں میں آگے آ گیا ابو طلحہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے میں نے خبر دی کہ جو معاملہ ہو، تو کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ کہنے لگے حضرت ام سلیم کو اپنی گھر والی کو، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام تو افراد کو لے رہے ہیں ساتھ، اور ہمارے دسترخوان میں تو ان کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ماں نطعمہ ولیس عندنا ما نطعمہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ایسا کہ ہم ان کی خدمت میں دے سکیں۔ تو حضرت ام سلیم جو حضرت ابو طلحہ کی زوجہ ہے وہ کیا کہتی ہیں، ان کا جواب سنیے فقالت اللہ ورسولہ اعلم، کہ جو آئے ہیں کہاں سے کھلانا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حضرت ام سلیم کی جو زوجہ ہے حضرت ام سلیم جو حضرت ابو طلحہ کی زوجہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ابو طلحہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے حضور کی خدمت کرنی ہے، ان کا انتظام ہم نے کر لیا ہے، تو جن کو بلایا حضور نے ہے وہ جانے میزبان جانے یا مہمان جانے، اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول الخیر۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کر دیں، وہ ڈائننگ ٹیبل سمجھ رہے ہیں چٹائی جو بھی بیٹھ گئے اور فرمانے لگے ابو سلیم جو ہے نا وہ لے آ، اب جو تھا وہ تو بھیج دیا، جو تھا وہ تو یار مجھے یہ بتائیں حضور علیہ السلام معجزے کے ذریعے وہی مسجد میں بیٹھ کر نہیں کھلا سکتے بتائیں، لیکن حضرت ام سلیم کے گھر کیوں آ رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے، ان کے پاس جو تھا انہوں نے وہ حضور کی خدمت میں دیا ہے، اور چونکہ یہ اس بات کا ان کا حل یہ تھا کہ ان پر حضور علیہ السلام مہربانی فرماتے کہ میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ الخیر۔ حضور علیہ السلام نے کہا ام سلیم جو ہے وہ لے آؤ، اب حضرت ام سلیم نے یہ نہیں کہا کہ حضور جو تھا وہ تو بھیج دیا، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، وہی روٹیاں پکڑی اور حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، تو حضور علیہ السلام نے کہا ام سلیم اس روٹیوں کو نا چوری بناؤ، ان روٹیوں کی کیا بناؤ چوری ہے، اس خبز کی چوری بناؤ، نوالے توڑو، اب چوری بنا کر اوپر گھی ڈالنے کے لیے تو ہے کچھ نہیں، کیونکہ
सूखा फोकस खाना, रोटी खाना बड़ा मुश्किल है। तो आप फरमाने लगे उम्मे सुलैम को जो तुम्हारी कुप्पी है ना डब्बी जिसमें तेल होता है, घी होता है, वो किधर है? आज के हुजूर ये है, लेकिन है वो खाली। हुजूर ने फरमाया इसको उड़े लो। ये नहीं कहा, ये नहीं अर्ज किया हुजूर इसमें तो है कुछ नहीं। हुजूर के कहने पर ना कुप्पी को उड़ेल दिया, उसमें न जाने कहां से घी आ गया और वो रोटियों के ऊपर गिरा और उनको वो जब चूरी बनाई तो हुजूर अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने ना कुछ कहा माशाअल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा, यानी कि दम किया, कुछ पड़ा। तो आपने कहा 10 अफराद आए। कितने जी? 10। कितने अफराद आए जी? 10 अफराद आए। अच्छा, हजरत उम्मे सुलैम जो कहती थी कि सालन नहीं है, हुजूर उनके घर आए, सालन का भी इंतजाम फरमा लिया। कहा 10 अफराद आए, उन्हें इजाजत दी और खाएं। कहा तब तक नहीं उठना जब तक बस ना हो जाए। ये नहीं है कि एक नवाला खाओ, एक रुकमा खाओ, हत्ता शब वो खाया उन्होंने, हत्ता के वो सहर हो गए, फिर वो चले गए, फिर 10 को इजाजत दी तो सारी कौम ने खा लिया खाना। जब पूछा गया थे कितने, कहा 70 थे या 80 मर्द थे। कितने मर्द थे? 70 या 80 मर्द थे और सब ने उस दस्तरखान पे खाना तनावुल किया। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है कि अल्लाह पाक ने जो आपको अता की। लेकिन अब देखें ना, अब यहाँ पर जो चीज हमें समझ आ रही है वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हुक्म फरमा रहे हैं ना, लाओ लाओ फलां चीज लाओ, फलां चीज लाओ, तो फिर आगे से ये नहीं कहा जाएगा कि वो है नहीं, ये है नहीं। वो हुजूर के हुक्म की तामील करते हुए वो लाया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसी बुखारी में एक हदीस ये भी दर्ज है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना तनावुल फरमा रहे हैं, आपको ना ये जो दस्ती होती है ना, इसका गोश्त बड़ा पसंद था बकरी का। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा लाओ भाई वो दस्ती मुझे दो। आपने उसको खाया, आपने कहा लाओ भाई एक और खाया, लाओ भाई और दो। वो जो मेजबान थे अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी एक बकरी में 2 ही होती है। आपने फरमाया तो ये ना कहता तो निकालता रहता, तेरे थैले से दस्तियां निकलती रहती। ये अल्लाह का मामला, निकालते रहते हैं तो ये दस्तियां निकलती रहती। तो ये सारी चीज देख कर इतनी शान, इतना मकाम, इतना मर्तबा, इसका मतलब ये है कि हमने सोचों को भी मोहतात करना है, नजरिया भी मोहतात हो, हर चीज मोहतात हो। जब हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं तो सिर्फ कलमा पढ़ना जबान से काफी नहीं, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। और वो बात भी ज़हन में रखें, चूमी बोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलाहा, कि जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं लरज जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के तकाज़े क्या हैं। तो हमने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा। अल्लाह। अब इसी तरह हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हुजूर के जो मौजज़े हैं ना, उन्हें हम बतौर बरकत लिया करते हैं। जिन्हें बता रहे हैं, फरमान है कि तुम उन मौजज़ों को बतौर तखफीफ लेते हो, डर वाली बातें, डर इबरत वाली, हम उन्हें बतौर बरकत लिया करते थे। और यहाँ पर इसी हदीस में इन्होंने वो एक वाकया बयान किया, हुजूर सल्लल्लाहु की उंगलियों से पानी के चश्मे जब जारी हुए। और आखिरी बात बड़ी मजेदार, फरमाते हैं वलकद कुन्ना नस्मउ तस्बीहत तआमी व हुवा यूकल, कि अक्सर ऐसा होता था कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में जब खाना खा रहे होते, हुजूर भी खाना तनावुल फरमा रहे होते, हम उस खाने में से तस्बीह की आवाज सुना करते। वो खाना अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता है। यार हम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इतना नहीं कर सकते कि हुजूर से निस्बत करते हुए अपने रिज़्क़ को पाक कर लें, पाकीज़ा कर लें, आलूदा होने से बचाएं, आलूदगी से बचाएं। हमें हवा के आलूदा होने की बड़ी फिक्र है, हमें नॉइस पोल्यूशन का भी बड़ा इशू। लेकिन यार हमारे अकायद नजरियात जो आलूदा हो रहे हैं और आलूदा होते होते बिल्कुल ही बदअकीदगी वाले हो गए हैं, तो हमें इस बात की भी परवाह करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अमाल जो आलूदा हो गए हैं, हम किस तरह इन अमाल से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूबरू पेश होंगे। तो लिहाजा हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला वो कहते हैं मेरे अब्बा का विसाल हो गया। नेक औलाद पता क्या है? इस हदीस की रोशनी में नेक औलाद वो नहीं कि जो अब्बा जी के विसाल के बाद उनके कुल और चेलम पे लाखों रुपए लगा दे। नेक औलाद वो है जो विसाल के बाद अब्बा जी का कर्ज पहले अदा। ये बात ज़हन रखें।
قرض پہلے، قرض کہاں جی؟ پہلے. اور میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں، میت کے پیسوں میں سے ایصال ثواب کی روٹی نہیں لی جا سکتی. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، پھر دوہرا رہا ہوں. میت کے پیسوں میں سے قبر، کفن، دفن، اس وقت بھی جو روٹی پکی ہے وہ بھی میت کے پیسوں میں سے نہیں لی جا سکتی. اس کے بعد جو کیا جائے گا وہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا. قرض ادا کرنے کے بعد اس کی وراثت ہے جو کیا کی جائے گی؟ تقسیم کی جائے گی. حقدار جو ہیں انہیں ان کا حق دیا جائے گا. اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے شریعت کے مطابق ہے اور مال بہت ہے تو 1/3 مال میں اس کی وصیت جو ہے وہ جاری. اگر کوئی وصیت کر دے سارا مال میرا فلاں کو دے دینا تو یہ وصیت معتبر نہیں. کوئی کسی کو آپ کر دے، آپ کرنے سے بھی کوئی شرط آپ نہیں ہوتا. شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت جابر کے والد کا انتقال ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور یہ نہیں ہے دیکھیں کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھجوروں کا باغ ہے وہاں، کھجوریں ادھر بھی ہیں، لیکن قرض داروں کا قرضہ اتنا ہے کہ ساری کھجوریں دے دوں تو قرضہ ادا نہیں ہوگا، اور ساری دے دوں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں پھر قرضہ لوں گا اور بات ختم نہیں ہوگی. عرض کرتے ہیں یہاں پر وہ الفاظ نہیں، صحیح بخاری میں ہی وہ دیگر الفاظ بھی موجود ہیں، وہ مفہومات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جابر کیا چاہتے ہیں؟ عرض کیا حضور قرضہ ادا کرنا ہے اور ڈونیشن نہیں لینی، اپنی کھجوروں میں سے یہ ادا کرنا. یعنی کہ انسان اگر چاہے تو اللہ اسباب پیدا فرماتا ہے. جزاء وفاقا، جہاں چاہ وہاں راہ. انسان اگر طلب رکھے گا اسے تو توفیق اسے دی جائے گی. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا حضور ایسا کرے آپ نے میرے ساتھ چلے، ایسا نہ ہو کہ میں ان کو جا کر بتاؤں کہ یار میرے معاملات یہ ہیں تو یہ ہے، وہ کہیں مجھ پر غصہ نہ کرے. اب دیکھیں نا قرض انہوں نے تو لیا نہیں اور یہ نہیں کہہ رہے ابا جی نے لکھا نا جا لیتا رہے. ہم آج کل یہ ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، آج وہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہم آتا ہوتا، لینے والے سارے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے قرض ادا کرنا، صرف زبانی کلامی نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میرے جناب فلاں نے اتنے دینے ہیں تو پھر اس کو ادائیگی کرنی چاہیے. پھر وہاں پر ہمیں اس کی تحقیق کریں، چھان بین کریں، واقعی یہ جو مطالبہ کر رہا ہے درست کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے جو دینا ہے وہ ادا کرنا ہی کرنا. پھر اس کے بعد انسان دیکھے حسن سلوک کرے، جو فوت شدگان ہیں ان کے دوستوں سے، ان کے رشتہ داروں سے. ہمارا موقف کیا، پتہ نہیں کس عجیب دور میں آ گئے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ابا جی فوت ہوئے تو لو جی ساڈا سارا تعلق ختم ہو گیا، بس انہوں کی وجہ تو سی وہ نہیں رہے کہ ہم کہاں آنا چاہتے. اب تو تعلق ختم نہیں ہوا، پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں جو تحفے تحائف ان کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے وہ ان کے وصال کے بعد بھی بھیجا کرتے کہ وہ چیز ختم نہیں ہوگی. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا حضور آپ میرے ساتھ چلیں کہ جو جنہوں نے پیمنٹ لینی ہے نا وہ آ کر نا مجھ سے کہیں سخت مطالبہ نہ کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے نا اللہ اکبر تو کھجور کا جو ڈھیر لگائی ہوئی، جب کوئی فصل یا کوئی پھل نکلتا ہے تو وہ ڈھیریاں لگاتے ہیں کہ یہ اس کیٹیگری کی ہے، یہ بی کیٹیگری ہے، یہ سی کیٹیگری، یہ اچھی ہے، یہ درمیانی ہے، یہ کم درجے کی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ڈھیر تھا نا اس ڈھیر کے گرد آپ چکر لگانے، آپ نے پورے سرکل کو آپ نے کور کیا. پھر آپ نے نا وہاں دعا کی، پھر آپ دوسری جگہ چلے گئے، وہاں آپ نے گھومے اور آپ نے دعا کی. اور دعا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے جابر اب یہاں سے کھجوریں اٹھاؤ، تولو، جن کو دینی ہے دینا شروع کرو. حضرت جابر کہتے ہیں سارے قرضدار، وہ جن کا قرضہ دینا تھا وہ سارے جو ہے وہ اپنا پیمنٹ جو ہے کھجور کی صورت میں دے گئے، لیکن میری کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. یار آپ یوں سمجھے من کھجور پڑی ہے اور 20 من انہوں نے دینی ہے اور من میں سے 20 نکل سکتی نہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ایسی ہوئی کہ وہ سارا قرضہ جو ہے وہ ادا ہو گیا. اور صحیح بخاری میں ہی یہ واقعہ ہے اور طرح سے درج ہے، وہاں مزید الفاظ یہ ہے
کہ حضرت جابر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں میری کھجوروں کے پاس تشریف لائے نا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے وہاں سے اور کھجوروں کو دیکھا اور حضور کو دیکھا. کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جب مجھ پر اللہ کا یہ فضل ہوا نا, حضور کی وجہ سے مجھ پر کیا ہوا, اللہ کا یہ فضل ہوا, تو حضور فرمانے لگے جابر اور سب کو بتا تو صحیح آج ہوا کیا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں پہلے حضرت عمر کے پاس گیا اور انہیں جا کر کہا کہ آج میرا قرضہ معاف ہو گیا ہے. تو حضرت عمر کا جواب سنیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جابر میں نے گزرتے ہوئے جب دیکھا نا کہ تمہارے گھر حضور تشریف فرما ہے تو مجھے تب ہی پتہ لگ گیا تھا کہ جابر آج تمہارے بھاگ جاگ گئے, جتنی چیزیں پھنسی ہیں نا وہ سارے مسئلے جو ہیں آج نکل جائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے ایک بات کہی نا, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں, پیچ کا مطلب رکاوٹیں, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. بل بھی سمجھے رکاوٹ ہے, کجی بھی رکاوٹ ہے. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج, یہ ساری گتھی تیری ایک سیدھی نظر کی کہ صرف ایک نگاہ ہوگی اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے پوچھ لیا جابر تو کیا چاہتے ہیں, عرض کیا حضور قرضہ دینا ہے. اچھا ایک روایت میں یہ بات کی ہے پہلے ان سے نا جن کو قرضہ دینا تھا نا واپس ان سے ٹائم مانگا گیا کہ کیا ٹائم دے دو, جابر کو مہلت دے دو, قسطیں کر دو, قسطوں میں لے لینا. انہوں نے کہا جی قسطیں ہم کر نہیں سکتے, ہمارے اپنے حالات ہی اتنے ہیں, ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں. سارے معاملات کرنے کے بعد جب حضرت جابر کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو محسوس کیا کہ جابر واقعی ہی قرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہوا, فضل ہوا اور سارا قرضہ جو ہے وہ ادا ہو گیا. اور وہ باقیہ مثل ما آتاہم, یہ لفظ بڑی توجہ والے, یہ نہیں کہا کہ جتنی کھجوریں تھی اتنی ہی بچ گئی. یہ امام بخاری لفظ لا رہے ہیں حدیث میں باقیہ مثل, اتنی بچ گئی جتنی دی تھی. مثال کے طور پہ 5 من کھجور اتری, اب اس میں سے 20 من تو ان کو دینی ہے جن کا قرضہ لیا ہو. اب 5 میں سے 20 جائیں گے تو کیا بچے, اب اگر حساب کریں تو -50. وہ کہتے ہیں وہ 20 گئی بھی اور بقایا 5 نہیں بچی, بقایا 20 ہی بچی. اور باقی مثل ما آتا, کہ باقی اتنی کھجوریں بچ گئی جتنی حضور نے انہیں دی تھی. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر کے بیٹے, وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اصحاب صفہ کے حوالے سے فرمایا. اصحاب صفہ یہ محتاج جو ہے صحابہ جو پھر ظاہری طور پر مستحق زکات تھے. آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بندوں کی روٹی پکی ہے نا وہ ایک اصحاب صفہ میں سے کسی کو لے جائے, تو وہ 2 لوگوں کا کھانا 3 کھائیں گے تو بھوک سب کی ختم ہو جائے گی اور سب کا پیٹ بھر جائے گا. جس کے پاس 3 کا ہے وہ 4 کو لے جائے, 5 کو لے جائے, 6 کو لے جائے, اس طرح فرماتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مہمان اپنے گھر اپنے ذمہ لیے اور 7 مہمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذمہ لیے. اب حضرت ابو بکر نے نا مہمان گھر بھیج دیے کہ ان کو کھانا کھلائیں, اور خود کھانا حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھا رہے ہیں کہ وہ کھانا کھایا. اور جب کھانا کھا کے گھر گئے نا تو مختصراً یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ عرض کرنے لگی کہ آپ نے مہمان بھیجے ہیں لیکن خود آنا بھول گئے. مطلب اس کا یہ تھا کہ مہمان ابھی تک بھوکے بیٹھے ہیں, کھانا انہوں نے کھایا نہیں. حضرت ابو بکر کو جلال آ گیا. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے جب جلال دیکھا نا میں تو پردے کے پیچھے چھپ گیا. چلو جی میں نے ہم سامنے ہیں, اور یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے کو جلال ہے تو بچوں کا کام ہوتا ہے چھپ جائیں, وہ دور چلے جائیں, آگے سے جواب دینا ان کا کام نہیں ہوتا. ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے ہیں اور کچھ فرمایا کرتے تھے جو مثال ہو گیا جن کا, وہ کہتے تھے اگر استاذ کو غصہ ہے تو یہ بالکل حقیقی بات ہے. وہ کہتے تھے اگر میں کسی کی مرمت کرنے لگا ہوں نا تو وہاں سے بھاگ جائے گا, وہ تھوڑی دیر بعد آگے مجھے ملے. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, تب تک غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو, یعنی کہ جو غصے میں ہو تو اس کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں چھپ گیا کہ ابا جی کو جلا رہا ہے,
اور جب جلال ٹھنڈا ہوگا تب میں سامنے، کیونکہ شامت میری آنے تھی کہ تو مہمان لے کے آیا اور کھانا نہیں کھلایا اللہ اکبر۔ تو آپ کی نا بیگم کہتی ہے کہ مہمان کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے نا تب تک ہم بھی نہیں کھائیں۔ تو اس طرح کے تکلفات بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، قسم کھا لی، کہا جی اللہ کی قسم میں تو آج کے بعد روٹی کو ہاتھ ہی نہیں لگاؤں۔ جلال تھا غصہ، الخیر مہمان آئے، ان کو کہا بھی کھانا کھائیں، اب انہوں نے بھی جلال دیکھا، انکار نہیں ہوا، سب نے نا کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب کھانا کھاتے کھاتے نا وہ کہتے ہیں، وہ سارے کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم لقمہ اٹھتا بعد میں ہے، نیچے نیا پہلے آ جاتا۔ کھانا کتنے لوگوں کا تھا جی؟ 3 کا۔ آپ یہ سمجھ لیں کھانا ہو سکتا ہے کچھ کم ہو، لیکن ذہن یہ کہتا تھا کہ چلے 3 مل کر بیٹھیں گے تو پیٹ بھر جائے گا۔ وہ تینوں نے کھانا کھایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیگم کو کہتے ہیں یہ کیا معاملہ؟ وہ کہنے لگے کہ یہ مجھے بھی، اور یہاں پر جو بات آئی وہ یہ آئی کہ حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم کہنے لگی کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کھانا بڑھ کیسے رہا ہے، اور جب وہ ساری برکت دیکھی نا غصہ ختم ہو چکا تھا، تو اتنے میں نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کھانے میں سے لقمہ خود بھی کھایا اور فرمایا کہ وہ جو قسم میں نے کھائی تھی وہ شیطان کی طرف سے، اگر کوئی بندہ ایسی قسم کھا لے جو غصے میں ہے تو وہ قسم پر قائم نہ رہے، قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دے۔ اچھا وہ کھانا جب کھایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کھانا نا راتوں رات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور صبح تک کھانا وہیں پڑا رہا۔ اب جب صبح ہے نا، امام بخاری جو حدیث کے لفظ آ رہے ہیں یہاں پر واضح ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور ایک قوم تھی ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ تھا، صلح کتنا عرصہ ہم جنگ نہیں کریں۔ اسی دن وہ ایگریمنٹ پورا ہوا اور مسلمانوں کے فوجی لشکر جانے تھے حملہ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جانے تھے۔ اور کتنے لشکر ترتیب دیے جی؟ 12 لشکر بنائے۔ کتنے جی؟ 12 لشکر، اور ایک ایک کے ساتھ کئی افراد ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ٹوٹل بندے کتنے تھے، لیکن لشکر کی تعداد 12 تھی۔ ان سب نے وہی کھانا کھایا جو رات کا بچا ہوا، اتنی برکت آ گئی۔ اب دیکھیں ہمارا نظریہ یہ ہو، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سے بڑا رسول اسلام والسلام کا عاشق کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا سناہا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ الگ بات ہے زندگی قبول نہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جناب ہمارے نظریے میں درست ہے، سارے معاملات بھی درست ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اگر حضور کے نام کا کھانا بنایا ہے لوگوں کے لیے تو محفل میں دیکھا اچھا دیکھ ایک بنائی ہے، اچھا یہ تو 70 لوگ کھاتے ہیں، اندر 100 آئے بیٹھے، چلو یار تھوڑا بڑا ڈالنا شروع کر دیں۔ یہاں تو اب دیکھیں نا کئی دفعہ یہ دیکھیں لوگوں نے پیک شدہ کھانا شاپر کھول کے نکال کے دوبارہ پیک، ایسا ہے۔ اور پھر ہمارے شادی بیاہوں پہ ایسی سوچ نہیں ہوتی، قرض لے کے کھانا پکاتے ہیں، اور میں کہوں کہ بات ہو یار اچھا اب بوٹیاں دانا پھٹا ہی رہتا ہے، وہ کہنا میرے نہیں پی، وہ کہنا میرے نہیں پی۔ یار یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر 14 کلو چاولوں میں 6 کلو گوشت ڈالیں گے تو کس کو ملے گا؟ 14 اس کے مناسب کو کام کریں نا۔ اور اگر ہمیں یہ مسئلہ ہے تو ہم بوٹیوں کو چکن والے کے پاس جا کے یار لے کے 2 دن جائے 3 کا یار ہم 3 دن لے کیوں نہیں لیتے؟ اگر نیت تو کرے نا انسان، کوشش تو کرے۔ اگر میرے دسترخوان پہ 20 بندوں کی گنجائش ہے تو میں 50 کو بلائیں کیوں نہ؟ اگر 30 کی گنجائش ہے تو 20 کو بلائیں، کم از کم ان کے ساتھ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے وہ باعزت طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ میں نہ کہا تھا، اور حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، ایک شخص کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی ہلاک ہو گئی ہیں، گھوڑے بھی ہلاک۔ مطلب یہ تھا قحط کا عالم یہ ہے کہ جانور تک تباہ ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ ہم پر نہ بارش برسائے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے نا اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اسی وقت اٹھا دیا، اور کہتے ہیں آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، ابھی ہاتھ اٹھے ہی تھے، نہ جانے کہاں سے بادل آئے، ہوائیں چلی اور وہیں پر بارش برسنا شروع، اور بارش برسی اور خوب برسی، اتنی برسی کہ اگلا جمعہ آ گیا
اور حضور خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور پھر آرام ہو گئے، پہلے قحط کی وجہ سے اب پانی پانی ہو گیا ہر طرف، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس کو مدینے کے اطراف میں بھیج دے، ہم سے دور کر دے۔ یہ کہنا ہی تھا، بادل سارے مدینہ کے اطراف میں چلے گئے اور وہاں سے جو بارش ہے وہ رک گئی۔ یار انسان طلب تو رکھے، عقیدہ تو ٹھیک رکھے، اور واقع ہی اگر اس نے کو اللہ سے مانگنا ہے، حضور کے وسیلے سے مانگنا ہے، تو اس پر کم از کم وہ یہ اعتبار تو رکھے کہ میں نے طلب کر لیا ہے، اب مرضی مالک کی کہ وہ عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حکمت دونوں میں، حکمت ہے دونوں۔ اب جب میں چیز اپنے ذمہ لیتا ہوں، یار میں نے پورا کرنا ہے، تو میں پورا نہیں کر سکتا، ہم نے صرف کیا کرنی ہے جی، کوشش کرنی ہے۔ اپنے گھروں میں تو لکھا ہوتا ہے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے، یہ بندے کا کام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جمعے کے دن جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو درخت کی ٹہنی کے ساتھ، تو ایک انصاری خاتون یا کسی مرد نے یہ عرض کیا حضور آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں ہم لکڑی کا، تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو بنا لو، اگر تمہاری خواہش ہے تو میرا ممبر بنا۔ اب جب جمعے کا دن آیا نا، اللہ اکبر، یہ حدیث مختلف الفاظوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں بڑے شاندار ہیں۔ جب جمعے کا دن آیا تو حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پہ، ممبر سے دور ہو گئے، تو وہ کھجور کا جو تنا تھا نا، اس میں سے ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے بچہ ہوتا ہے، بچہ جو بلکتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، اس طرح رو رہا۔ تو حضور علیہ السلام دیگر روایتوں کو مد نظر رکھیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں رونے والا نظر نہیں آ کون رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوگا، آواز کہتے ہیں نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن حضور سے بہتر کون جانے کہ ان کے لیے کون رو رہا ہے۔ کہتے ہیں ممبر سے اترے، آپ نے نا اس تنے کو گلے سے لگایا اور اس کا رونا سسکیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہاں یہ لفظ ہے حضور علیہ السلام نے اس تنے کو یوں چپ کرایا جس طرح روتے ہوئے بچے کو لوریاں دے کر چپ کرایا جاتا ہے، لاڈیاں کی جاتی ہے جس طرح بچے سے، حضور نے اس طرح اس تنے کو چپ کرایا۔ یا جو نبی اپنے تنے کو روکا نہیں دیکھ سکتے، ان کو جمعے کا خطبہ چھوڑ کر یار اسے لاڑیاں دے رہے، اسے پیار کر رہے ہیں، وہ کس طرح اپنے امتیوں کو روکا دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دڑ بے بہا دیے ہیں، بے بہا کا مطلب بہت زیادہ، اللہ اکبر۔ اور اسی کے اندر یہ شعر بڑا خوبصورت ہے کہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، کہ ہمارا ایک دل کتنا اس کا بوجھ ہے۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اشارہ کریں تو اللہ مردوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے چپ کرایا اور آپ نے فرمایا پتہ کیوں رو رہا تھا، اور یہ میری باتیں سنا کرتا تھا، یہ مجھ سے دوری کے سبب رو رہا ہے۔ استون حنانہ کہتے ہیں اس پلر کو، آج بھی وہ استون کے اوپر نام لکھا ہوا لوہے کی پتری پلیٹ پہ، یہاں استون حنانہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس تنے کو کھیڑا اور وہیں زمین کے اندر اسے دفن کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اسے میں دفن نہ کرتا تو شاید قیامت تک جو ہے یہ روتا رہتا اور یہ چپ نہ ہوتا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا تنا یوں رو رہا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اس سے نو مربوط بچہ جدا ہو جائے نا، وہ جتنی بیکار ہوتی ہے اور روتی ہے نا، اس طرح وہ رو رہا تھا۔ یار حضور علیہ السلام کی جدائی یہ کھجور کا تنا نہیں برداشت کرتا، اور ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں اور ہم کہیں بھی صحیح کہ قربت بھی ہے، معاملات بھی سارے ہیں، ہم پتہ بھی ہو درود بھیج رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، سلام سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قربت کا احساس نہ ہو تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے لمحہ فکریہ کوئی نہیں۔ دعا ہے اللہ سے عمل کی توفیق دے، واہ الحمدللہ رب العالمین۔